نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. محترم حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو دین اسلام سے سرفراز فرمایا، کتاب و سنت کی تعلیم سے آراستہ فرمایا، فللہ الحمد والمنہ۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جس نبی پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام لوگوں کو ایسے دین پر، ایسے مذہب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس مذہب، جس دین کی راتیں بھی دن کے مانند روشن ہیں، عیا ہیں۔ میرے محترم حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ لوگوں کے سامنے بدعت کی کیا مذمت، کیا قباحت ہے، کیا سنگینی کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہے، اس کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں، یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ایک روز ایسا آنے والا ہے جو کہ میدان محشر ہے، قیامت کا دن ہے، آخرت کا حساب و کتاب کا دن ہوگا۔
اللہ رب العالمین کہتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، ان پر سیاہی طاری ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میدان محشر میں قیامت کے دن جن لوگوں کے چہروں پر سیاہی طاری ہوگی، جن لوگوں کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، کہ کیا تم لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کی راہ اختیار کر لی؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے، حق کے انکار کرنے کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اس دن جن لوگوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں ہوں گے، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ ان نعمتوں میں، اللہ کی رحمتوں میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ میرے محترم حاضرین، یہ جو آیت جس میں بتایا گیا کہ چند چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، چند چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، سیاہی ان پر طاری ہوگی، اس آیتوں کے مصداق، ان آیتوں کے مصداق دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن مفسرین نے ان آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے ایک قول یہ بھی بیان کیا ہے کل قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، چمکدار ہوں گے، وہ اہل السنہ ہوں گے، یعنی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے، سنت کو اپنانے والے، سنت کی پیروی کرنے والے، اور دین کے ہر معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی حدیثوں کو دیکھ کر چلنے والے ایسے لوگوں کے چہرے کل قیامت کے دن چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اس کے برعکس جن کے چہرے کالے ہوں گے، سیاہ ہوں گے، مفسرین اکرام ان سے مراد اہل البدع یعنی بدعتی لوگ قرار دیا ہے، کہ جو لوگ سنت کو چھوڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، منہج کو، طریقے کو، سنت کو، حدیثوں کو چھوڑ کر جو لوگ عمل کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جو بدعتی ہیں، ایسے لوگوں کے چہرے کل قیامت کے دن سیاہ اور کالے ہوں گے۔ میرے محترم حاضرین، عبادت یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ جہاں پر اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کا مقصد عبادت قرار دیا، وہیں پر عبادت کا جو طریقہ ہے، عبادت کا جو طریقہ ہے، اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتابوں کو نازل فرما کر، اور اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے عبادت کے طریقوں کو بھی بتا دیا کہ ہمیں عبادت کیسا کرنا ہے۔ ہمارا مقصد زندگی جو عبادت ہے، عبادت کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین رسولوں کے ذریعے بتا دیا ہے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، روزے کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، یہ سارے طریقے کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے، بتا دیا۔ میرے محترم حاضرین، شریعت کہتی ہے عبادت اسی وقت عبادت کہلاتی ہے جب وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر انسان عبادت میں منمانی کرتا ہے، خواہشات کے مطابق عبادت بجا لانے کی کوشش کرتا ہے، یا خاندانی رسم و رواج کے مطابق کوئی بھی عبادت کرنا چاہتا ہے، تو میرے محترم حاضرین، حقیقت میں یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ ایسی عبادتیں، ایسے کام اللہ رب العالمین کے پاس مردود ہیں، ناقابل قبول ہیں۔ میرے محترم حاضرین، دین کے سلسلے میں عمل کا کیا معیار ہونا ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ اس کی وضاحت اللہ رب العالمین
قرآن میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں واضح انداز میں بتا دیے ہیں کہ عمل کا معیار کتاب و سنت ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کر گئے ہیں۔ جن چیزوں کا پیارے نبی نے حکم دیا ہے اس کو ہمیں لینا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جن چیزوں سے پیارے نبی نے منع کیا ہے، ہمیں روکا ہے، ان سے بچنے کا نام عبادت ہے۔ میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین بہت ساری آیتوں میں اس کا حکم دیا کہ کتاب و سنت یہ دین کا معیار ہے، یہ عمل کا معیار ہے، عبادت کا معیار ہے۔ جس طرح سے عبادت خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہونا چاہیے، بھی کسی طرح سے اطاعت کے اعتبار سے، اتباع کے اعتبار سے بھی اطاعت اور اتباع میں خالص اطاعت اور اتباع پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا چاہیے۔ یہ دین کا اصل ہے، یہ اصل عقیدہ ہے، اصل بنیاد ہے دین کی، کہ کتاب و سنت کو عمل میں، عبادت میں ان کو معیار بنایا جائے۔ میرے محترم حاضرین، شیطان یہ انسان کا ازلی دشمن ہے، یہ ہمیشہ سے انسان کا دشمن رہا ہے، قیامت تک بھی یہ انسان کا دشمن رہے گا۔ ہمہ وقت شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کئی طریقے اپناتا ہے، کئی حربے استعمال کرتا ہے۔ ان میں سے دو بنیادی جو طریقے اور راستے ہیں کہ شیطان انسان کو جو گمراہ کرتا ہے، جو دو بنیادی طریقے حربے ہیں، وہ یہ کہ خواہشات نفس کے ذریعے سے انسان کو اپنے نفس کا غلام بنا کر شیطان سب سے پہلے انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، راہ راست سے وہ بھٹکانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَىٰ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہشات نفس کو، اپنے نفس کو جس نے اپنا معبود بنا لیا اور وہ راہ راست سے گمراہ ہو گیا۔ میرے محترم حاضرین، خواہشات نفس کی پوجا کرنا، اپنے نفس کی جس طرح سے منمانی کرنا، اپنے نفس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بالکل گمراہی ہے، اور ایسا آدمی شیطان کے مکر و فریب میں آ کر وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ اسی طرح سے شیطان کا جو دوسرا راستہ ہے، جو دوسرا طریقہ ہے گمراہ کرنے کا، بھٹکانے کا، وہ دین کے نام پر ہے۔ اکثر لوگ جو پہلے راستے، پہلے طریقے سے گمراہ نہیں ہوتے، تو دوسرے طریقے سے، دوسرے راستے سے جو شیطان کا ایک راستہ ہے کہ دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، اور اکثر لوگ اسی طریقے، اسی حربے میں وہ پھنس جاتے ہیں اور شیطان کے جال کے، مکر کے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے شیطان کو دھتکارا، ملعون قرار دیا، تو شیطان نے کہا تھا ثم لأقعدن لهم صراطك المستقیم۔ اللہ رب العالمین سے شیطان کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ لہٰذا بہت سارے لوگوں کو شیطان خواہشات کے راستے سے وہ گمراہ کرتا ہے۔ جب لوگ خواہشات کے راستے سے گمراہ نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کو دین کے راستے سے، دین کا نام دے کر انسانوں کو شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اہل بدعت ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر، تقرب الہی کے نام پر، دین کے نام پر نئے نئے کام ایجاد کرتے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں، جس کا حکم نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ ہی صحابہ کرام کی زندگیوں میں وہ عمل ہمیں ملتا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں رہتا۔ چنانچہ دین کے نام پر شیطان بہت سارے لوگوں کو بھٹکاتا ہے، بدعات و خرافات ایجاد کرواتا ہے، غلط خیالات، غلط نظریات، نئے نئے باطل افکار پر لوگوں کو لگا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے پیارے نبی لوگوں سے کہہ دو یہ میری راہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اللہ رب العالمین اس آیت میں صراط مستقیم قرار دیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت،
یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلنے کا ہمیں حکم دیا۔ جو آدمی سنت کو چھوڑتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتا ہے، سنت کو معمولی سمجھتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ، جو میرے طریقے کو چھوڑتا ہے، ایسا آدمی دوسرے راستوں میں چلا جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم حاضرین، چنانچہ بہت سارے بدعتی حضرات وہ بدعت کا کام کرتے ہیں، خرافات کا کام کرتے ہیں، باطل کام کرتے ہوئے بھی وہ اچھے کام تصور کرنے لگتے ہیں، خوش فہمی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ تقرب الہی کے بجائے، وہ جنت سے قریب ہونے کے بجائے، بلکہ جنت سے دور اور جہنم سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ میرے محترم حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں بہت ساری پیشن گوئیاں دی ہیں، ان میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی بدعات و خرافات بھی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں جتنے بھی انبیاء، پیغمبر اور رسول بھیجے گئے ہیں، ہر پیغمبر کے، ہر رسول کے کچھ مددگار تھے، کچھ اعوان تھے۔ اللہ رب العالمین نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب وہ انبیاء، وہ رسولوں کی مدت ختم ہو گئی، جب وہ دنیا سے چلے گئے، تو انبیاء کے جانے کے بعد، رسولوں کے جانے کے بعد کچھ ایسے لوگ جنم لیے، کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے، ثم تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون۔ کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے انبیاء کے بعد، رسولوں کے چلے جانے کے بعد، وہ ایسی باتیں کہنے لگے جو خود کرتے نہیں، اور ایسے کام کرنے لگے جنہیں انہیں حکم نہیں دیا گیا۔ میرے محترم حاضرین، اس حدیث کی روشنی میں اکثر اہل علم نے بدعت کی یہی تعریف قرار دی ہے، جس کام کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا وہ کام کرنا بدعت ہے، اور آدمی بات تو کہتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، اس کو بھی بدعت قرار دیا ہے۔ لغت میں بدعت کہتے ہیں ایجاد کرنا، کسی چیز کو بنانا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں بدعت اسے کہتے ہیں کہ دین میں ثواب کے حاصل کرنے کی نیت سے، دین کے نام پر ثواب کے حاصل کرنے کی نیت سے، اجر و ثواب کے غرض سے کسی چیز کو ایجاد کرنا جس کی بنیاد کتاب و سنت میں نہ ہو، جس کی بنیاد کتاب و سنت میں نہ ہو، اور دین کے نام پر اور حصول ثواب کی نیت سے کوئی بھی کام آدمی کرتا ہے، کوئی بھی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے، تو یہ بدعت ہے، اور ایسی بدعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مردود ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ میرے محترم حاضرین، بدعت کے سلسلے میں اسلاف کہتے ہیں البدعت احب الی الشیطان من المعصیہ، کہ بدعت شیطان کے نزدیک معصیت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ معصیت، نافرمانی، گناہ کو کہتے ہیں، لیکن بدعت شیطان کے نزدیک معصیت اور نافرمانی سے زیادہ محبوب اور پسند اس لیے ہے کہ آدمی جب نافرمانی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اس کا دل کہیں نہ کہیں اسے ملامت کرتا ہے کہ تو گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف جب آدمی بدعت کا کام کرتا ہے، دین کے نام پر کوئی بھی وہ عمل کرتا ہے حالانکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہوتا، تو اہل علم کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو اسے برائی کی، گناہ کی اسے وہ سجائی نہیں دیتی۔ آدمی کے اندر وہ جو حق و باطل کو سمجھنے کا، پرکھنے کا جو ملکہ ہوتا ہے وہ بدعت کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی باطل کو حق تصور کرنے لگتا ہے اور اس کے سدھرنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ جب آدمی باطل کو باطل نہ سمجھے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے، تو ایسے آدمی کے اصلاح اور درست ہونے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شیطان کو بدعت زیادہ محبوب ہے، اس لیے کہ نافرمان انسان کے درست ہونے کی کچھ امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بدعتی انسان جو بدعت کو سنت سمجھ کے کرتا ہے یا بے دینی کو دین سمجھتا ہے، ایسے آدمی کے درست ہونے کی، سدھرنے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان
بڑا خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے محترم حاضرین، ہمیں چاہیے کہ بدعات کو سمجھیں، بدعات کیا چیز ہے اسے جانیں، اور بدعات سے بچنے کی ہمیں کوشش کریں، اس لیے کہ جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں یہ بڑے ہی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، بڑے ہی ان کے جو اعمال ہیں، محنتیں ہیں، یہ جو مال خرچ کرتے ہیں، اپنی کوششیں، محنتیں لگاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کل قیامت کے دن ان کے بیکار اور رائگاں ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا، قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ کہہ دو کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ خسارے کے اعتبار سے، اعمال میں خسارے کے اعتبار سے سب سے زیادہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہی لوگ بدعتی ہیں، جو لوگ باطل کام، گمراہ کا کام، نافرمانیوں کو کرتے ہوئے اپنے آپ میں وہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کی آیت سورۃ الغاشیہ میں اللہ رب العالمین یوں فرماتا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ اس دن کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے، شرمندگی ان کے حصے میں آئے گی، حالانکہ وہ دنیا میں عاملۃ ناصبہ، وہ دنیا میں اپنے آپ کو تھکاتے ہوئے بہت زیادہ عبادت گزار ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے، اپنے آپ کو تھکانے والے ہوں گے، لیکن وہ دنیا میں بہت زیادہ عبادتیں کرنے کے باوجود بھی کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے شرمندگی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے تصلی نارا حامیہ، اور ایسے لوگ جو دنیا میں بہت زیادہ نیکیاں اور اعمال کرتے تھے، لیکن کل قیامت کے دن یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین اکرام نے ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا گزر ایک چرچ سے ہوتا ہے، عیسائیوں کے ایک عبادت گاہ سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس چرچ کے اندر ایک عیسائی آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ عبادتوں میں مصروف ہے، وہ عبادتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس شخص کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ زاروں قطار رونے لگتے ہیں، پھر اپنے ساتھیوں کے سامنے اس آدمی کا تذکرہ کر کے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ اس دن چند چہرے شرمندگی کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، حالانکہ وہ دنیا میں بہت زیادہ عمل کرنے والے ہوں گے، اس کے باوجود وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت عمر اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اس آیتوں کی مصداق ایسے ہی لوگ ہوں گے، اس آیت کے مصداق ایسے ہی لوگ ہوں گے، وہ ایسے ایسے عمل کریں گے جس کا نہ کتاب میں، قرآن مجید میں نہ اس کا حکم ہے، نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ان کا ثبوت ملتا ہے، نہ ہی صحابہ کرام نے ایسے کام کیے ہوں گے۔ ایسے کام کر کے، ایسے اعمال کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار پائیں گے۔ میرے محترم حاضرین، اسی طرح سے بدعت کے سلسلے میں سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کا ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے، بہت زیادہ معروف ہے، ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت سعید ابن المسیب جو کہ تابعین کے سردار ہیں، بڑے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے ایک شخص کو فجر کے بعد نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، فجر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو حضرت سعید ابن المسیب نے اس شخص کو روکنے کی کوشش کی، منع کیا کہ یہ وقت نماز پڑھنے کا نہیں ہے، اس وقت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا، لیکن وہ شخص حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کی بات کو نہ مانا، وہ اپنے ضد میں اڑا رہا، نماز پڑھنے کی اس نے کوشش کی اور بحث و مباحثہ کرنے لگا کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں مسجد میں اللہ کے لیے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے اللہ رب العالمین کیوں عذاب دے گا؟ جب اس آدمی نے کہا تو حضرت سعید ابن المسیب اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہاری نماز پڑھنے کی وجہ سے تمہیں سزا عذاب نہیں دے گا، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے تمہیں سزا دے گا۔ میرے محترم حاضرین، بہت ساری نیکیاں، بہت سارے اعمال کتاب و سنت میں موجود ہوتی ہیں، ثابت شدہ ہوتی ہیں،
لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے تبھی کریں گے تو وہ عمل قابل قبول ہے. اگر ہم اپنی منمانی کرتے ہوئے کسی بھی وقت وہ عمل بجا لانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایسا عمل بدعت قرار پاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے پاس یہ ناقابل قبول ہے. میرے محترم حاضرین، کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل بدعت ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کے پائے جانے کی وجہ سے کوئی بھی عمل بدعت قرار پاتا ہے. کوئی بھی عمل بدعت قرار پانے کے بہت سارے وجوہات ہیں. مثلا ایک وجہ، ایک سبب ایک یہ ہے کہ عمل، کام ہی نیا ہو، جس کی کتاب و سنت میں کوئی اصل نہ ہو، ایسا کوئی عمل ہے تو یہ عمل بدعت قرار پائے گا. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانا، کتاب و سنت میں اس کی کوئی اصل نہیں، اس عمل کی کوئی اصل ہی نہیں، تو چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جشن منانا یہ بدعت ہے، اس لیے کہ اس کی اصل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو جو ہے ایک بالش کے برابر بنانے کا حکم دیا ہے، اس سے بڑی جو قبریں ہیں اس کو مٹانے کا ہمیں حکم دیا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے سے قبروں کو پختہ کرتا ہے، بڑی بڑی اونچی اونچی بناتا ہے، اس پر چادریں چڑھاتا ہے اور اس میں بہت سارے اپنے نام اور ایڈریس، فون نمبر سب لکھ دیتا ہے، تو یہ بالکل کتاب و سنت میں ثابت نہیں ہے. صحابہ نے ایسا نہیں کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک پتھر رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے تاکہ قبر کی نشاندہی ہو سکے. اب آدمی جو ہے اپنے سے بڑی بڑی بنا رہا عمارتیں، اس پر بہت زیادہ اشعار، آیتیں، احادیث لکھ دیتا ہے، یہ بالکل کتاب و سنت میں اس کی اصل نہیں ہے، تو یہ عمل بدعت قرار پائے گا. اسی طرح سے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، کام اور عمل، کوئی بھی ایک کام ہے، ایک نیکی عمل ہے، وہ کتاب و سنت میں تو موجود ہوتی ہے لیکن اس عمل، اس کام، اس کا طریقہ کتاب و سنت کے موافق نہیں رہتا. مثلا جو ہے وضو بنانا، وضو کرنا، یہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، ثابت ہے، لیکن ایک آدمی پہلے اپنے ہاتھ دھونے کے بجائے پیر دھونے لگتا ہے، جو بالکل طریقہ الگ، تو یہ بھی بدعت. اگر کوئی آدمی ہاتھ دھونے کے بجائے پہلے پیر دھونے لگتا ہے تو گویا وہ بدعت کا کام کر رہا ہے، خلاف سنت کام کر رہا ہے. ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین پکڑے گا، سزائیں دے گا. اسی طرح سے کوئی بھی کام، عمل بدعت ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کام، عمل یہ کتاب و سنت میں ثابت ہو، طریقہ اور کیفیت بھی صحیح ہو، ثابت ہو، لیکن وہ کام، وہ عمل اس وقت پر نہ کیا جائے یا اس جگہ پر نہ کیا جائے جس وقت پر، جس جگہ پر وہ کام کرنے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے. مثلا قربانی ہمیں 10 ذی الحجہ کو اور اس کے بعد ایام تشریق جو ہوتے ہیں ان میں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں. اگر کوئی آدمی عید سے پہلے قربانی کی نیت سے جانور ذبح کرتا ہے یا ان 4 دنوں کے بعد عید الاضحیٰ کے حساب سے اس نیت سے اگر کسی جانور کو ذبح کرتا ہے اور کرنے کی کوشش کرے تو یہ قربانی نہیں ہوگی بلکہ اس کام کو بدعت قرار دیا جائے گا. مثلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے آج اذان سے پہلے درود پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی بدعت. پیارے نبی نے جو کام، جو عمل کتاب و سنت میں جس وقت، جس جگہ پر کرنے کا حکم دیا، وہ کام اسی جگہ پر کریں گے تو ہی یہ سنت کہلائے گا، یہ عبادت کہلائے گی اور یہ قابل قبول ہوگی. جگہ بدل کر اگر ہم عمل کریں گے، اگر ہم اس جگہ پر رہ کر کعبہ ہے سمجھ کے طواف کرنے لگ جائیں اس کا پیپر وغیرہ لے کر، تو بالکل غلط ہے، بدعت ہے. جو جس جگہ پر ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہیں پر وہ کام کیا جائے گا. اسی طرح سے کوئی بھی عمل بدعت قرار پانے کا ایک سبب یہ ہے کہ پیارے نبی نے کتاب و سنت میں عمل اور نیکی کی ایک مقدار ہوتی ہے. شریعت نے بہت ساری عبادتوں کے کچھ مقدار بیان کیے، اس مقدار کے مطابق عمل کرنا. اگر مقدار میں اضافہ کیا جائے یا کمی کی جائے تو یہ بھی بدعت ہے، یہ بھی ناقابل قبول عمل ہے. مثلا فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اگر کوئی آدمی زیادہ اجر و ثواب کے لیے 3 رکعت پڑھے تو نماز باطل ہے، بدعت قرار ہوگی، مردود ہے ایسی نماز. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف میں 7 طواف اور اسی طرح سے حج کے سلسلے میں وہ فلاں چیزیں بیان کی، زکوٰۃ کے سلسلے میں فلاں چیزیں بیان کی.
हर नेकी के कुछ मिकदार बयान किए गए, अपनी जानिब से किसी चीज़ में इजाफा कर देना ये बिल्कुल बिदअत है। मेरे मोहतरम हाज़रीन, बिदअत के बहुत सारे बुरे असरात, बहुत सारे बुरे नुकसानात मुआशरे में, खुद इंसानी अपने इनफरादी तौर पर दीन के एतबार से भी बिदअत के बहुत सारे नुकसानात हैं, बुरे असरात मुरतब होते हैं। चंद बातें मैं बयान करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। सबसे पहले बिदअत का बहुत ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आदमी इत्तिबाए सुन्नत से महरूम कर दिया जाता है। बिदअती इंसान इनफरादी तौर पर उस इंसान को एक बहुत बड़ा नुकसान ये होगा, जो शख्स बिदअत में मुलविस होता है वो आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक से महरूम कर देता है, हिदायत से महरूम कर देता है, सुन्नतों से ऐसा आदमी महरूम हो जाता है। लिहाजा हम देखे होंगे मुआशरे में, जायज़ा लें, बहुत सारे लोग आजकल मुहर्रम के नाम पर आशूर खानों के पास लाइन लगाए हुए खड़े हैं। अजान हो रही है, नमाज चल रही है, लोग नमाज छोड़ रहे हैं, अजान का जवाब तक नहीं दे रहे, तौहीद मालूम नहीं, नमाज क्या है मालूम नहीं। देखिए, इन बिदअतों की वजह से उन्हें हक क्या मालूम नहीं, सुन्नत क्या है मालूम नहीं, प्यारे नबी का तरीका क्या है, वो महरूम हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा अजाब है बिदअतियों के लिए, ये बहुत बड़ा नुकसान है बिदअतियों के लिए कि आदमी बिदअत की वजह से हक से महरूम कर दिया जाता है, तौहीद से महरूम कर दिया जाता है, सुन्नत से वो महरूम कर दिया जाता है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह से कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारी आयतों में ऐसी बातें बयान किया कि जो शख्स बिदअत के काम करता है, ख्वाहिशात नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, ऐसा शख्स राह रास्त से महरूम कर दिया जाता है, भटका दिया जाता है। इसी तरह से बिदअत का एक नुकसान इंसान के जिंदगी पर ये होता है कि बिदअती जो भी काम करता है, जितना भी चाहे वो अच्छा और नेकियां कर ले, ऐसा काम, ऐसी नेकी, ऐसी इबादत अल्लाह के नज़दीक वो काबिल कबूल नहीं है। कितना बड़ा नुकसान है बिदअत की वजह से। अहले इल्म ने इसके दो मतलब बयान किए। बाज़ अहले इल्म कहते हैं आदमी बिदअती है लेकिन नेकियां करता है और बिदअत भी करता है। जिन कामों में, जिन अमाल और इबादतों में बिदअत शामिल हो तो बाज़ मुफस्सिरीन और अहले इल्म कहते हैं कि वो अमल काबिल कबूल नहीं है। उसके अलावा जो सुन्नत के मुताबिक नेकियां करता है वो कबूल की जाती हैं। जिस काम में वो बिदअत शामिल करता है वो अमल कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन, अक्सर उलमा ने इसकी शरह में, तफसीर में ये बयान किए हैं कि बिदअती का कोई भी अमल, चाहे उस अमल में बिदअत शामिल हो या ना हो, चाहे बाज़ अमाल सुन्नत के मुताबिक क्यों ना हो, सारे के सारे अमाल को अल्लाह रब्बुल आलमीन बिदअती के सारे अमाल को रायगा कर देगा। ऐसे बिदअती के सारे अमाल मरदूद होंगे। दोनों कौलों को अहले इल्म ने दुरुस्त करार दिया। बहरहाल बिदअती के सिलसिले में अहादीस में ये भी आता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिदअती पर लानत भेजी है और कहा है कि जो आदमी दीन में नई चीज़ों को ईजाद करता है उस पर अल्लाह की, अल्लाह के फरिश्तों की, अल्लाह के रसूलों की और कायनात के तमाम लोगों की लानत ऐसे आदमी पर होती है। मेरे मोहतरम हाज़रीन, बिदअत के सिलसिले में बहुत सारी वईदें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया और बिदअती को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद करार दिया। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो आदमी मेरे तरीके को छोड़ता है, सुन्नत को छोड़कर जिंदगी गुजारना चाहता है, बिदअत को अपनाना चाहता है, उससे मैं बेजार हूँ, वो मुझ में से नहीं है। फलैसा मिन्नी फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। इसी तरह से बिदअती का एक नुकसान ये भी होता है बिदअत की वजह से बिदअती पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कभी तौबा से महरूम कर देता, तौबा की उसे तौफीक नहीं मिलती, सुए खातिमा उसका हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं। इसलिए कि बिदअती जो है अपनी बिदअत को वो सुन्नत समझ के करता है और उसकी हिदायत, उसकी इस्लाह, उसकी दुरुस्तगी ये नामुमकिन जैसी हो जाती है। इसलिए बहुत सारे बिदअती वो बिदअत भी पर वफात पा जाते हैं, सुए खातिमा उनका हो जाता है। मेरे मोहतरम हाज़रीन, बिदअत की वजह से बिदअती के जो बहुत सारे नुकसानात का वो सामना करता है, उनमें से एक ये है कि कल क़यामत के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारे लोगों को हौज़ से
حوض کوثر کے پانی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو پلا رہے ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن ایسے بدعتیوں کو میدان محشر میں دھتکار دیا جائے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے لوگوں کو دور کیا جائے گا۔ میرے محترم حاضرین، بدعت کے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بدعت کی وجہ سے انسانوں کے اندر دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، فرقہ بندی ہوتی ہے، اتحاد ختم ہو جاتا ہے، اختلاف جنم لیتا ہے۔ میرے محترم حاضرین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض بدعتیں اچھی ہیں، بدعت حسنہ جن کو کہتے ہیں۔ اکثر اہل علم نے بدعت کی اس قسم کو انکار کیا ہے، منع کیا کہ اس طرح سے بدعت کو تقسیم کرنا، دو حصوں میں بانٹنا، بدعت سیئہ یا بدعت حسنہ، کہ بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے، یا بعض بدعتیں بری ہوتی ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اہل السنہ والجماعت کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ میں اور جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے، ہمیشہ پیارے نبی واضح انداز میں بیان فرماتے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، معاملات میں سب سے بدترین یہ ہے کہ دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا جائے، دین میں نئی نئی چیزیں، چاہے وہ ایجاد کرنا اچھی ہو، چاہے ان کا تعلق برائی سے ہو، ہر اعتبار سے ہر طرح کی بدعت یہ گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میرے محترم حاضرین، معاشرے میں بدعات کیوں جنم لیتے ہیں؟ معاشرے میں بدعات جنم لینے کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے ایک اہم وجہ، ایک اہم سبب معاشرے میں بدعات کے ایجاد اور جنم لینے کا وہ یہ کہ جہالت کا عام ہونا۔ معاشرے میں کیا ہے؟ جہالت کا عام ہونا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ہم اہل حق اور حق پرست لوگوں کو، علماء کو یا موحدین کو ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرے سے جہالت کو دور کریں، ہماری جو نئی نسل ہے خصوصاً انہیں تعلیم سے آراستہ کرائیں، مکتبوں سے جوڑیں، مسجدوں سے انہیں جوڑیں۔ اگر ہمارے بچے، ہماری قوم، ہماری نسل، ہماری مائیں بہنیں مکتبوں سے، مسجدوں سے دور رہیں گے، تعلیم سے دور رہیں گے، دینداری ان کے پاس نہیں رہے گی، تو بدعتیں جنم لے گی، آہستہ آہستہ وہ بدعت کے کاموں کو بھی سنت سمجھ کے وہ کرنے لگیں گے۔ لہٰذا ہم ذمہ داروں کو چاہیے کہ مساجد کو اور مکاتب کو مضبوط بنائیں، اس کے نظام کو، اس کے نصاب کو مضبوط بنائیں، وہاں پر عقیدے کی ٹھوس تعلیم ہو، سنت کو اہمیت دی جا رہی ہو، لوگوں کو بتائیں بدعت کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، بدعتیوں کے کیا اوصاف ہیں، ان ساری چیزوں کا آگاہی یہ بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح سے میرے محترم حاضرین، بدعت جنم لینے کا ایک اہم سبب خواہشات نفس کی پیروی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں، کتاب و سنت کی بالادستی کو ہم اپنانے کی کوشش کریں، کتاب و سنت کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کریں، تبھی چل کر ہم بدعات سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کتاب و سنت کے مقابلے میں عقل کو دخل دینا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ساری بدعتیں اس لیے ایجاد ہوتی ہیں کہ آدمی تھوڑی بہت کیا عقل آ گئی، تھوڑی بہت کیا سمجھ آ گئی، اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتا ہے، کتاب و سنت کے باتوں کو الگ رکھ کے اپنے عقل کے مطابق بہت ساری باتوں کو دین قرار دیتا ہے، اسے کتاب و سنت میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وجہ سے بھی بہت ساری بدعتیں جنم لیتی ہیں۔ بدعتوں کی جنم لینے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ بری صحبت، برا معاشرہ۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بری صحبت سے بچیں، بدعتیوں سے کنارہ کشی اختیار کریں، اگر انہیں ملنا ہی ہے تو اصلاح کی غرض سے ملیں، دعوت و تبلیغ کے غرض سے ملیں، ورنہ ان سے دوستی رکھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے تعلقات رکھنا یہ بالکل غلط ہے، انسان کے عقیدے کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح سے بدعتیں جنم لینے کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ باپ داداؤں کی اندھی تقلید اور اپنے مذہب کی عصبیت یہ بھی بدعتیں جنم لینے، بدعت کے پنپنے اور پھیلنے کا ایک اہم سبب ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ حق کو حق سمجھیں، باطل کو باطل سمجھیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ داری کیوں نہ ہو، اگر وہ حق پر ہیں تو ان کا ساتھ دیں، باطل پر ہیں تو باطل کی وضاحت کریں، ناحق کو ناحق بتائیں، حق کو حق بتائیں۔ یہ اہل حق کی، علماء کی یہ اہم ذمہ داری ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو
کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، بدعات سے بچائے، خرافات سے بچائے، شرک سے بچائے، آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔